بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دھڑکتے دلوں، سنتے کانوں، دیکھتی آنکھوں، مسکراتے لبوں، چلتے پاؤں اور ہلتے ہاتھوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ڈاکٹر ملک انصر، اور آل نالج سے میں آپ کو آج جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے صدقہ فطر، جس کو عرف عام میں فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ فطر سے اور بھی بہت زیادہ اصطلاحات جڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ جو مال غرباء مساکین کو نماز عید سے قبل ادا کیا جائے، یعنی کہ جو آخری روزہ ہے اس کے افطار کے وقت کے بعد سے نماز عید سے پہلے جو مال غرباء مساکینوں میں، چاہے آپ کے پڑوس میں ہوں، چاہے آپ کے رشتہ دار غریب ہوں، چاہے کوئی بھی غریب مسکین ہو، اس کو ادا کر دیا جائے، اس کو فطرانہ یا صدقہ فطر یا رمضان کی زکوٰۃ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر کے ساتھ ساتھ اور بھی ڈونیشنز ہیں، عطیات ہیں، جو کہ رمضان کے بعد یا رمضان میں دیے جاتے ہیں۔ بعض احادیث کے مطابق یا بعض علماء کے مطابق صدقہ فطر رمضان کے آخری روزہ کی افطاری سے عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض کے مطابق یہ ہے کہ صدقہ فطر رمضان سے پہلے ادا کر دیا جائے، نماز کی ادائیگی سے پہلے، اور رمضان کے مہینے سے پہلے یا رمضان کے مہینے میں بھی ادا کر دیا جائے، لیکن نماز عید فطر کی ادائیگی سے پہلے ادا کر دیا جائے تو یہ صدقہ فطر ہے، یہ فطرانہ ہے۔ صدقہ فطر یا فطرانہ، اس کا دوسرا نام فطرانہ ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کے ساتھ اس کے بالکل مد مقابل جو فدیہ یا فدیہ ہے، اور فدیہ کے علاوہ کفارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ صدقہ فطر، فدیہ اور فطرانہ کفارہ چاہے ایک ہی ٹرم ہے سب، حالانکہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ وہ لوگ دیتے ہیں جو کہ بحالت مجبوری روزہ چھوڑتے ہیں، وہ اس کا مال زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جن کو کوئی مجبوری ہو، جیسے کوئی بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھے تو اس کی ڈیتھ کا خدشہ ہو سکتا ہے یا اسے بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس حالت میں اللہ پاک نے روزہ معاف کیا۔ اس کے علاوہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، بحالت مجبوری کے علاوہ۔ بحالت مجبوری میں کوئی بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جیسا کہ حاملہ خواتین ہیں، پریگننٹ ویمن، تو وہ بھی روزہ، ان کو بھی روزہ معاف ہے۔ یا کوئی بندہ زیر علاج ہے، کسی نے آپریشن کرایا ہے تو اس کو بھی روزہ معاف ہے۔ اس طرح سے وہ اس کا فدیہ ادا کرے گا، مگر اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اس کا کفارہ دے گا۔ ساتھ فطرانہ تو ہر مسلمان، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر پر فرض ہے۔ تو جو چھوٹے ہیں، اب ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو ان امپلائڈ بے روزگار مائنرز ہیں، ان کا فطرانہ کون دے گا؟ ان کا فطرانہ ہیڈ آف دی فیملی، پیٹرن آف دی فیملی، سربراہ فیملی کا جو ہوتا ہے، سب سے بڑا ایک ہی آدمی، وہ اپنے سب جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو ان امپلائڈ ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی فطرانہ وہ صدقہ فطر دے گا۔ غرباء مساکینوں کو تو زیادہ تر جو ہماری اسلامی روایات ہیں، یہ مساجد میں ہی لوگ ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں، جدھر مرضی ادا کریں، چاہے گھر کے اندر، پڑوس میں، جو بھی غریب فقیر مسکین۔ یہ صدقہ فطر دینے کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دی پرپز آف صدقہ الفطر، زکوٰۃ فطر؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی غرباء مساکین ہیں وہ بھی سب کے ایکول، سب کے برابر، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، صدقہ فطر
ان پر ہی فرض ہے، تو یہ سب جو ہے سب کے برابر لوگ عید گزار سکیں اور عید کی خوشیاں اپنی اور اپنی فیملی کی پوری کر سکیں۔ جتنے بھی محتاج نیڈی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ دراصل صدقہ فطر ان کے لیے ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یعنی کہ جو بحالت مجبوری روزہ چھوڑے، فرض چھوڑے اللہ تعالیٰ کا، اس کو فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ فدیہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کے مترادف ہے، یعنی 100 روپیہ فی کس اور 100 روپیہ پر فاسٹ، فی روزہ 100 روپیہ فدیہ دے، یعنی کہ اگر 2 روزے چھوڑتا ہے 200 روپیہ، اگر 30 روزے چھوڑتا ہے تو 3000 روپیہ دے۔ کفارہ یہ ہے کہ 60 مساکین لوگوں کو ایک روزہ چھوڑنے کا کھانا کھلائے، یعنی کہ 60 روزوں کے وہ روزے رکھوائے یا مساکین روزوں کو وہ کھانا کھلائے۔ اگر ایک روزہ جان بوجھ کر کو چھوڑتا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 لوگوں کو وہ ایک روزہ چھوڑنے کا کھانا کھلائے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو اس کا نصاب ہے فطرانے کا، وہ کیا ہے؟ اس کا نصاب تو فدیہ اور کفارہ کا یہ تھا مختصر جو میں نے بتا دیا۔ فطرانہ کا جو اصل نصاب ہے وہ یہ ہے کہ 100 روپیہ پاکستانی، 100 روپیہ فی کس ہے۔ تو پاکستانی 100 روپیہ فی کس کے مطابق اگر آپ گندم دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، جو بارلے دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، گندم ویٹ دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، کھجور پام ڈیٹس دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، کشمش دینا چاہتے ہیں، کشمش بھی اتنی قیمت 100 روپے کے برابر جو کشمش آتی ہے وہ دے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی 4 کلو کشمش، بعض کہتے ہیں 2 کلو کھجور، 2 کلو گندم، بعض کہتے ہیں جی 2.5 کلو گندم، یہ اختلاف ہے۔ لیکن ایک بات جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور روایت حلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ 100 روپے فی کس دیا جائے، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ بات ہے، یعنی بات ہی ختم ہو گئی، اختلاف ہی سب ختم ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ 100 روپیہ فی کس کے حساب سے جو اشیاء ہیں ان کی مقدار جتنی بھی 100 روپیہ کے حساب سے بنے گی، یا آپ وہ مقدار دے دیں یا آپ 100 روپیہ دے دیں۔ تو اس کے اب انڈیا میں جو مسلمان ہیں، پوری دنیا میں مسلمان ہیں، سعودی عرب کے ریال میں کرنسی 100 روپے کے برابر جو بنے گی، قطر میں ریال، اور بھی جو یورپ میں مسلمان ہیں، اسپین میں، وہ اسپینش، اگر ادھر کرونا چلتا ہے اسپینش کے مطابق، یا ڈالر US، تو جتنے بھی 100 روپے کے برابر بنیں گے وہ اتنا کریں گے غربا مساکین کو، کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو مسلمان بستے ہیں سب پر رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو اب اس کی مقدار 100 روپیہ فی کس ہے، یعنی ایک بندے کا 100 روپیہ۔ اب آپ کے گھر کے مثلاً 5-7